أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ريب فيه. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you are doing good. Dear students, today I am not teaching you English. ایک مختلف ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ٹاپک میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کویشچن کرتا ہوں کہ کیا فزکس پڑھنا، میتھ پڑھنا، کیمسٹری پڑھنا ثواب کا کام ہے؟ تو مجھے ہمیشہ یہی جواب ملتا ہے کہ یہ تو دنیا کے علوم ہیں، ان کا آخرت سے یا دین سے کیا تعلق، اس کا کیا ثواب ہوگا؟ تو جو میں ان سے بات کرتا ہوں میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک روشنی کا منبع ایک سورج کی مانند ہے جس سے تمام دنیا کے علوم روشن ہیں. اگر ہم ان علوم کو قرآن کی روشنی کے بغیر دیکھیں گے تو ہم بھٹکتے رہیں گے. جیسے آج دیکھ لیں کہ ہم سب راستے سے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دیکھیں کہ جتنے بھی سائنسی علوم آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اس کے لیے ہائپوتھیسس بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہوتے جائیں تو پھر اس کو پرنسپل بنایا جاتا ہے، لا بنایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مفروضہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں ٹیسٹ کریں اور قرآن پاک کے مطابق وہ صحیح ہو تو پھر وہ درست ہوگا، ورنہ پھر کبھی نہ کبھی بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے گا. اور آپ نے سائنس کی ہر کتاب میں دیکھا ہوگا یہ قوانین فائنل نہیں ہیں، حرف آخر نہیں ہیں، ان میں تبدیلی کی ہمیشہ گنجائش ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا ریب فیہ، یعنی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. وہ اس لیے کہ قرآن پاک کو لکھنے والی ذات وہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو جس نے سب کچھ بنایا وہ جو بھی بات کرے گا وہ ہمیشہ حق ہوگی، سچ ہوگی. جبکہ انسان جو اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، وہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے. اور انسان کی سرشت میں بھول جانا، غلطی کھا جانا، بھٹک جانا، صحیح راستے سے ہٹ جانا، تو ان کمزوریوں کی وجہ سے جو قوانین انسان بناتا رہتا ہے اس میں ٹھوکر کھا جانے کا 100% چانس رہتا ہے. فزکس جو بتاتی ہے، کیمسٹری جو بتاتی ہے، بایو جو پڑھاتی ہے، جیوگرافی جو بتاتی ہے، اسٹرانومی جو بتاتی ہے، اگر ان تمام علوم کو احاطہ کریں اور قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو جہاں پر جو قوانین ان علوم میں قرآن پاک کے مطابق ہوئے وہ ہمیشہ عالمگیر یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت اختیار کر گئے. تو جو معاشرے کے جو قوانین قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق بنائے گئے وہ ہمیشہ کامیاب رہے، اور جہاں پر وہ قرآن پاک سے ہٹے وہ راہ راست سے بھٹک گئے، کمزور پڑ گئے اور پھر ختم ہو گئے. وہ سویلائزیشن ختم ہو گئی جس میں قرآن پاک کے ہدایات کے خلاف عمل کیا گیا. وہ کلچر ختم ہو جاتا ہے جو قرآن پاک کی ہدایت کے خلاف جاتا ہے. اسی طرح سائنسی علوم میں اب فار ایگزامپل کیمسٹری میں ایک لا ہے انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ. اسی طرح میتھ کین ناٹ بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ. تو اس کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ دیر از نو پاور دیٹ کین کریٹ انرجی ادر دین اللہ، دیر از نن ان دا ورلڈ ہو کین کریٹ میتھ اور ڈسٹرائڈ، تو پھر یہ قرآن پاک کے مطابق ہو گیا اور پھر اس میں حقیقت پیدا ہوگی اور پھر بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوتے جائیں گے، ہمارا راستہ سیدھا ہو جائے گا. تو جب قرآن پاک کو چھوڑا گیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑا گیا، اللہ کی حکومت کو علیحدہ کر دیا گیا اور اپنے سینسز کو ہی سمجھا گیا کہ یہی فائنل ہے، تو پھر ہمارا راستہ شیطان کا راستہ ہو گیا. حزب الشیطان میں شامل ہو گئے. حزب اللہ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ہر علم قرآن پاک کی روشنی میں حاصل کرنا ہے. اگر ہم نے قرآن پاک کو چھوڑے رکھا اور ان علوم کی تلاش میں لگے رہے تو اسی طرح بھٹکتے رہیں گے جیسے نان مسلم اور انفیڈلز بھٹکتے رہتے ہیں اور پھر آخر کار اپنے ساتھ آخرت میں کچھ بھی نہیں لے کر جاتے.
اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اس آیت کے مطابق فلک آسمان کے احاطے میں ہر چیز حرکت میں ہے۔ جب میں نے کیمسٹری میں اٹامک ماڈل پڑھا جس کے مطابق نیوکلیس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں تو مجھے اس پر یقین آیا، کیونکہ یہ قرآن پاک کے آیت کے مطابق ہے، تو اگر یہ اس کے مطابق ہے تو سچ ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو سچ نہیں ہے۔ تو اگر اسی طرح جو بھی ہم لا اور رول بنائیں ایکسپیریمنٹس کے ذریعے، اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں اس کو دیکھیں، اگر وہ اس کے مطابق ہے تو وہ سچ ہوگا، تو ہم فائنل اس پر پہنچ جائیں گے۔ قرآن پاک کی جو فیکلٹی ہے لا ریب فیہ، تو وہ لا ریب فیہ کی کوالٹی میں، اس فیکلٹی میں تمام علوم ایلومینیٹ کریں گے، روشن ہو جائیں گے، واضح ہوں گے، بین ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا باعث بنیں گے اگر ان علوم کو ہم قرآن پاک کے مطابق ریلیٹ کرتے رہیں گے۔ And when we will relate them with the Holy Quran, then you will see that every subject, whatever the discipline of science will study, that is actually the study of the Holy Quran, that is description of the Holy Quran. Holy Quran ایک مخزن ہے، ایک ٹریجر ہے، ایک خزانہ ہے، اور اسی خزانے سے ہر علم بنا، اور انہی خزائن میں جیوگرافی، کیمسٹری، بایو فزکس، تھیولوجی، اسٹرانومی، ہر چیز اس کے نور سے روشن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ رہا اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو آج اکنامکس زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے قرآن پاک کے بالکل برخلاف اس کو سمجھا۔ دنیا میں کہیں بھی آپ اکنامکس کی بک اٹھائیں، آپ کو ڈیفینیشن اکنامکس کی یہ ملے گی that all the benefit that is actually in material form، کہ اگر انسان کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہے تو وہ میٹیریل فارم میں ہے، روپے کی صورت میں ہے، تو وہ انسان جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ تو یہ قانون جو اکنامکس نے دیا یہ قرآن پاک کے برخلاف ہے۔ قرآن پاک کیا فرماتا ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے وہ کم نہیں ہوتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ And you all know how the quest of money has destroyed, has ruined the societies and the countries and the nations۔ جو چیز قرآن پاک کے حکم کے خلاف، پرنسپل کے خلاف ہے، وہ بربادی کا شکار ہے، بربادی کا شکار رہے گی۔ تو اگر ہم ان علوم کو قرآن پاک کی روشنی میں تلاش کریں، پڑھیں، جستجو کریں، اس پر عمل کریں، تو دیٹ از دا رائٹ پاتھ، دیٹ از دا پاتھ آف گلوری اینڈ دا پاتھ آف سکسیس۔ کچھ اور مثالیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔